غلامی تیری دھوم بچی ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. سردار آباد فیصل آباد میں مجلس فیضان قرآن کا مدنی مشورہ. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. مدنی مرکز فیضان مدینہ نکیال کشمیر محمدی ضیائی کابینہ میں شخصیات اجتماع کا سلسلہ. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. مجلس مکتبۃ المدینہ کی جانب سے نئی DVD کا اجرا. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. پاک رضوی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کی 30 دن کے مدنی قافلے سے واپسی. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی اٹلی میں عالم دین سے ملاقات. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. شعبہ تعلیم کے تحت واہ کینٹ کی آفیسر کالونی میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. نگران پاک صدیقی کابینہ کا فیضان قرآن و حدیث کورس میں بیان. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا لنگر رضیہ کے موضوع پر مدنی مذاکرہ. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدثر اللہ العالی ان دنوں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ میں سفر پر ہیں. اس دوران مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات کا سلسلہ رہا. آئیے نگران شورا کی ساؤتھ افریقہ میں مدنی کاموں کی مصروفیات کو ملاحظہ کرتے ہیں. ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ کری کے رحمت کرے، آپ کو صبر عطا فرمائے پیارے نبی کے صدقے میں، اور آپ کے بہترین نعمت بدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے ساتھ بچی کی ماں کو صبر عطا فرمائے. یہ بڑی آزمائش بچی کی ماں کے لیے، بڑا صدمہ بچی کی ماں کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے پیارے نبی کے صدقے میں. ٹھیک ہے تشفین بابو، آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمدللہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد میں مجلس فیضان قرآن کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا۔ یہ مجلس جیلوں میں قید افراد اور جیل کے عملے میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ اس مدنی مشورے میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدثر اللہ علی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اس موقع پر رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری بھی موجود تھے۔ آئیے اس مدنی مشورے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجلس سے جیل کا مشورہ ہے۔ 81 شعبہ جات تو ہم نے گنتی کی ہیں، اس کے علاوہ بھی شعبے ہیں۔ اس کی تنظیمی ترکیب یہ ہے کہ رکن شورا کی سپرد یہ شعبہ ہے مجلس جیل کا، پاکستان سطح پر ایک ذمہ دار ہیں، پھر پاکستان سطح پر 12 رکنی مجلس ہے، تو پھر جیل سطح پر ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے اور معلمین جا کر جیل میں مدنی کام کرتے ہیں۔ رکن شورا محمد رفیع اتاری ہیں اور پاکستان سطح کی مجلس کے نگران حاجی سلیم مون اتاری ہیں۔ جیلوں میں جا کر ہمارے معلمین الحمدللہ یہ مختلف جرائم میں آنے والے قصوروار بھی ہوتے ہیں، بے قصور بھی ہوتے ہیں بیچارے، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، ان کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں، آخرت کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کو سنتیں بتاتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ امیر علیہ سنت کی کفل مدینہ کی تحریک جیلوں میں بھی چل رہی ہے۔ یہ فضول نگاہی سے اور فضول گوئی سے اپنی زبان اور آپ کو محفوظ کرنے کی تحریک۔ جیلوں میں یوم کفل مدینہ ہر ماہ کی پہلی پیر کو ترکیب کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہمارے جیلوں میں جو مدنی کام ہو رہا ہے اس کی برکت سے 175 قیدیوں نے 175 قیدیوں نے پیر کا روزہ رکھا۔ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ سحری اجتماعات رجب کی بہاریں انشاءاللہ شعبان میں بھی ہوں گی، تو سحری اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے۔ 200 سے زائد درجے لگ رہے ہیں اور مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان جو جیلوں میں لگ رہے ہیں اس کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ فرض علوم کورس بھی ہو رہے ہیں جیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اور 1545 قیدی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ روزانہ فیضان سنت کے درس 270 مقامات پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اکثر جیلوں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہو چکا ہے۔ 287 مقامات پر مدنی حلقے کی ترکیب ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کنز الایمان سے 3 آیات ترجمہ تفسیر، خزائن عرفانی نور العرفان سے فیضان سنت کا درس اور شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، شجرہ قادریہ رضویات تاریہ۔ 775 قیدی صدائے مدینہ لگانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کئی جیلوں میں باقاعدہ مدنی چینل چل رہا ہے، قیدی جمع ہو کر مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، امیر علیہ سنت کی زیارتیں کرتے ہیں۔ ہزاروں قیدی دعوت اسلامی کے مدنی کام سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ عملہ اور افسران بھی استفادہ کر رہے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ بہت سے قیدی رہا ہونے کے بعد مدنی قافلوں میں مسافر بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 63 روزہ جو کورس ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آئیے آپ کو تازہ ایک مدنی بہار مجلس جیل کی آپ کو ہمارے نگرانی مجلس سنا۔ باب المدینہ کراچی کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں عید میں تھا، ہمارے مدرسے میں وہ آ گیا، اس نے مدرسے میں آ کر علم دین حاصل کیا اور قرآن پاک پڑھتا رہا۔ 22 ماہ کے بعد اس کو رہائی ملی، اسے فیضان مدینہ لایا گیا اور ہم کورس میں ایک کامیاب ہوا۔ اس وقت الحمدللہ وہ پاکستان کی ایک جیل بدین جیل میں بطور مدرس خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ بدین شہر کے فیضان مدینہ میں وہ امامت کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری مجلس پرعزم ہے کہ 30 دن رمضان کا اعتکاف جو ہوگا، 30 دن یا 10 دن کا، جو افسران ہیں جو عملہ ہے اس کو بھی 30 دن اور 10 دن کا اعتکاف کروائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی بہاروں کے رسائل بھی جاری ہوئے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مجلس سے جیل جو دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، جیل کے اندر کیا مدنی کام کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مجلس مکتبۃ المدینہ نے نئی DVDs جاری کی ہیں، اس میں کیا ہے آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، تقریباً ہر ہی موضوع پر کتب و رسائل، VCDs، DVDs فراہم کرتا ہے، جیسا کہ حج سے متعلق VCD حج کا طریقہ، عمرے سے متعلق VCD عمرے کا طریقہ، مدینے سے متعلق VCD مدینے کی حاضری اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ اور اب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور خوشخبری، مکے اور مدینے کی زیارتوں پر مشتمل 2 DVD بنام زیارات حرمین طیبین
ان قریب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس DVD سے متعلق رکن شورا کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا سلسلہ زیارات حرمین طیبین، الحمدللہ اس سلسلے میں آپ نے مبارک مقامات کی حاضریاں قسطوار دیکھی۔ الحمدللہ 63 سے زیادہ مقامات کی حاضریاں، جس میں مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، جنت المعلی، جنت البقیع، مقام بدر، مقام حدیبیہ، مسجد خیف و قباء، جبل احد، وادی عقیق، مزارات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور 63 سے زیادہ ان مبارک زیارات کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے DVDs میں پیش کیا ہے۔ الحمدللہ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس DVDs میں نہ صرف ان مبارک مقامات کی حاضریاں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان حاضریوں کے ان مبارک مقامات کا تعارف بھی پیش ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حج یا عمرے کی تیاریاں کر رہے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بہترین سرمایہ ہے، بلکہ وہ اسلامی بھائی جو ان مبارک حاضریوں کی تڑپ رکھتے ہیں، آپ یہ DVD دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں، بلکہ آپ کے جو عزیز اقربا جو اس وقت حج یا عمرے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ضرور خرید کر ان کو بھی تحفتاً رفیق الحرمین اور یہ DVD پیش کرے۔ گزشتہ دنوں مدنی مرکز پیران مدینہ نکیال کشمیر محمد ضیاء کابینہ میں شخصیات اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ محمد حسان نلا اتاری المدنی مدثر العالی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کا ذہن دیا اور ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ قصیدہ بردا شریف اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو جب یہ فالج کا حملہ ہوا تھا آپ کے جسم پر، تو آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد طلب کی تھی اور استغاثہ کیا تھا اور یہ قصیدہ لکھا تھا۔ جب آپ نے یہ قصیدہ لکھا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لیا اور اپنا دست شفا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم کے فالج زدہ حصے پر پھیرا، تو اس کی برکت سے آپ کا فالج کا مرض دور ہو گیا، ختم۔ اور خواب میں ہمارے میٹھے میٹھے مکی مدنی منٹھار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ایک چادر عنایت فرمائی تھی، اور جب آپ بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، تو امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ چادر موجود تھی، اور چادر کو عربی میں مردہ کہتے ہیں، مردہ، تو اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ مردہ شریف۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اٹلی میں حضرت مولانا قاری محمد عامر عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا،
سب سے پہلے میں مشکور ہوں دعوت اسلامیہ کے قافلے کے عاشقان رسول سے کہ انہوں نے میری دعوت پر، میری اپیل پر مسجد قباء عسکر میں یہ تشریف لائے اور مسجد کو رونق بخشی، اور ہم سب اہلیان عسکر جو ہیں ان کی زیارت سے مشرف یاب ہوئے۔ دعوت اسلامی جو ہے ابتدائی دنوں سے ہی الحمدللہ میں اس کو جاننے والا ہوں۔ دعوت اسلامی کے لوگوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا اور میں نے دیکھا کہ یہ حضرت قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان بھٹکے ہوئے اور جو راہ راست پہ ہٹے ہوئے تھے تو ان کی تبلیغ سے اور یہ مدنی چینل کے ذریعے میں نے یہ دیکھا، بعض بار میں جب دکانوں پہ جایا کرتا تھا کسی چیز کو لینے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک نمایاں تبدیلی آئی کہ انہوں نے ان قباحتوں کو چھوڑا ہوا ہے اور جو ہے وہ ہر وقت جو ہے مدنی چینل جو ہے ان کی دکانوں پر، ان کی شاپوں پر وہ لگا ہوا ہے، ساتھ وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، ساتھ وہ اسلام کی تبلیغ اس ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ حضرت قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب ان کی یہ زندہ کرامت ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اور اس مختصر وقت میں جاپان میں دیکھا، میں نے کوریا میں دیکھا، ہانگ کانگ، سنگاپور، تائپے وغیرہ اور دبئی میں الحمدللہ ادھر بھی نظر دیکھتے ہیں اور ادھر یورپ کی سطح پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہماری بہنوں میں بھی ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ صاحب کی سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ہم سب کی دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس تبلیغ کی نظر کریں۔ جس طرح مدنی چینل ایک نمایاں تبدیلی ہماری میڈیا میں ہمیں نظر آئی تو وہ جو ایک نمایاں تبدیلی نظر آئی گھروں میں بھی کہ جو لوگ اپنا وقت جو ہے ڈراموں کی نظر کیا کرتے تھے، فلموں کی نظر کیا کرتے تھے، اوریانی اور فحاشی کی نظر اپنا وہ وقت ضائع کیا کرتے تھے، تو میں نے بہت نوجوان طبقے کو انگلینڈ میں بھی دیکھا، یورپ کی سطح پہ جہاں بھی میں گیا وہاں بھی میں نے یہ جا کر دیکھا کیا وہ لوگوں کے چہروں پر، نوجوان جو ہیں ان کے چہروں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک نظر آ رہی ہے اور ان کا حلیہ لباس سارا تبدیل ہوا ہے۔ تو جب میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی، ان کے قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جو مطلب کہ کریڈٹ جو جاتا ہے یہ مدنی چینل کو جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا وقت جو ہے جو ان کو مسائل نہیں پتا تھا، چھوٹے چھوٹے مسائل طہارت کا، غسل کا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو آگاہی جب ان کو حاصل ہوئی تو ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ جو وقت جو ہے یہ مختصر ہے، ہر روز ایک نئی بات سننے کو ملی اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے حضرت قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں یہ حضرت صاحب قبلہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ ہم کو رضوی قادیانہ کے اسلامی بھائیوں پر مشتمل 30 دن کے مدنی قافلے کی واپسی کا سلسلہ ہوا۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ان کا استقبال کیا۔ مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز کیڑان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضری دی۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو امجد سید لقمان اتاری مدثر اللہ العالی نے بھی اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس مدنی قافلے کی واپسی کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا انشاءاللہ. میں ابھی مدنی قافلے میں 1 مہینے کے لیے گیا تھا. الحمدللہ میں نے یہ امامہ شریف بھی سجایا ہے اور اچھی نیتیں بھی کی ہیں میں نے ماشاءاللہ. فرض العین بھی سیکھے ہیں ماشاءاللہ. سونے کی دعا، کھانے کی دعا اور مسجد میں جانے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی بھی دعا. الحمدللہ اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. غیبت کے خلاف جنگ سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، اس میں ضرور شرکت فرمائیں. میں نے پہلی بار 30 دن کے قافلے میں سفر کرا ہے اور اس 30 دن کے قافلے کی برکت سے میں نے امام شریف بھی سجایا. میرے جسم سے امام شریف الگ نہیں ہوا. مدنی قافلے میں جا کے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. میٹھے بھائی السلام بھائی، میں خانوال سے میں چارہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا اور میں نے بیان سنا اور اسی دن سے میں ہاتھوں ہاتھ فیصلہ کر لیا کہ میں نے قافلے کا مسافر بننا ہے. جدول کے مطابق آپ نے 30 دن گزارے، اللہ نصیب کر دے کہ کل بلکہ آج رات کو میری آنکھ تہجد میں کھل جائے تو تمام چاہیے نیتیں فرما لیں تو انشاءاللہ اپنی تقیہ زندگی مدنی انعامات کے مطابق گزاریں گے. اور مدنی انعامات کے مطابق لوگوں کو گون دیتے رہیں گے، اللہ توفیق دے گا لوگوں کو. میرے باپا فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلا تھا جانے میں منزل، ایک آتا رہا کارواں بن گیا. بابا آج تک نصیحت فرما رہے ہے نا. الحمدللہ ہم بھی آج تک ہم کوشش کرتے رہیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے ہمارا کام کوشش کرنا ہے. ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا وہ رب کا کام ہے. آپ کو اور مجھے ہمت دے، سعادت دے، مرتے دم تک اس محل سے وابستہ رکھے. امیر سنت غلامی پر اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائے اور کوشش کر کے بعمل زندگی ہمیں گزارنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے تحت وان کینٹ کی آفیسر کالونی میں اساتذہ کے درمیان سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو فکر مدینہ اور آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی. اس شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. یا رحمت للعالم یا رحمت للعالم خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن دے قدم عرش بری دے قدم عرش بری یا رحمت للعالم رحمت للعالم یا رحمت للعالم چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان اب روح محراب حرم. ماشاءاللہ سے بہت اچھا چینل ہے جس کے ذریعے ماشاءاللہ سے اسلام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں اسلام کی صحیح جو روح ہے وہ جاری کی جا رہی ہے. اور جو امیر سنت ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک صحیح اور سچی عالم نبی ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. پروفیسر خبر محمد کوکر شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر بہت پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا طریقہ پتہ لگا. میری دعا ہے کہ ہمارے امیر دعوت اسلامی جناب مولانا الیاس قادری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے. میرا نام خالد اقبال ہے اور ایک گورنمنٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. اس دور میں ہم لوگ مادی ضروریات اور مادی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں
اور ان حالات میں دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے اس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ہم سب لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں دعوت اسلامی کے حضرت امیر الیاس قادری صاحب اور ان کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح سے انہوں نے نئی نسل کو مدنی چینل کے ذریعے تعلیم سے برآور کیا ہے، اور جن سے انہوں نے تمام گھروں میں روشنی اور نور کی ایک خاص قسم کی روشنی پہنچائی ہے، جس میں تمام اہل خانہ، بچے، خواتین اور تمام عمر رسیدہ اور تمام لوگ جو اس سے وابستہ ہیں وہ انتہائی خوش اسلوبی سے اس دین کے عمل کو کارفرما طریقے پر انجام پذیر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جس طرح سے مدنی ماحول سے لوگوں کو اصلاح کا پہلو ملا ہے۔ خاص طور پر مجھے 2-3 مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا دوستوں کے ساتھ، اور اس میں وہ سنتیں اور وہ تربیت ملی کہ جو زندگی کے عمر کے حصے تک کئی چیزیں سنتیں وہ پتہ ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے تمام لوگوں سے یہی میں درخواست کروں گا کہ مدنی چینل کو بغیر سنا کریں اور دیکھا کریں، جس میں آپ کو عام زندگی کے روزمرہ سنتوں کے بارے میں بہت تفصیلاً بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر عظیم عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک صدیقی کابینہ نے ضیاء کوٹ سیال کوٹ میں شعبہ تعلیم کے فیضان قرآن و حدیث کورس کے اختتام پر ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آئیے اس اجتماع میں چلتے ہیں۔ مشکل کشا غریب نواز، شاہ جود و صبا غریب نواز، میری مشکل کشا غریب نواز، اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر، اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر، اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر، لگا آسرا غریب نواز، لگا آسرا غریب نواز، شاہ جود و صبا غریب نواز، میری مشکل کشا غریب نواز، شاہ جود و صبا غریب نواز، میری مشکل کشا غریب نواز، ہر گھڑی فیض عام گے تیرا، ہر گھڑی فیض عام گے تیرا، ہر گھڑی فیض عام گے تیرا، واہ کیا ہے عطا غریب نواز، واہ کیا ہے عطا غریب نواز۔ انشاءاللہ آج رات 10 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو جلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ لنگر رضویہ نشر کیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے رمضان المبارک کے اجتماعی اعتکاف میں معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں نیز سارا سال بڑی راتوں اور مختلف اجتماعات میں کھانا کھلانے وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس مدنی کام کے لیے ہم نے مجلس برائے لنگر رضویہ قائم کی ہے۔ چندہ کرنے والا جو مدنی عطیہ جمع کرتے ہیں یہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، چندہ دینے والا اتنی باتیں سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بولے گا یار یوں بھی کرو گے، یوں بھی کرو گے، یہ بھی ہوگا، بھائی یہ تم سے نہیں ہوتا۔ اس کو یہ وضاحت تو کرنی پڑے گی ورنہ تو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہے گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پرہیزگار آدمی کو کھانا کھلانا عبادت پر تعاون کرنا، نافرمان کو کھلانا گناہ پر مددگار ہونا ہے۔ علم کی کمی کا عالم یہ کہ بارہا مجھے اپنا تجربہ ہے، ماشاءاللہ مدینے جا رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، تو بولتے ہیں وعلیکم السلام۔ ارے بھائی تم کو سلام نہیں کہہ رہا میں، تم کو تو میں سلام امانت دے رہا ہوں کہ میری امانت پہنچا دینا۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ لنگر رضویہ آج مدینہ منورہ میں رات 8 بجے اور پاکستان میں رات 10 بجے مدنی چینل پر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی